قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ایک صلوات پڑھیے محمد عزیزان گرامی، سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے انہیں امام بنایا، ہم نے انہیں رہبر بنایا، ہم نے انہیں رہنما بنایا. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ہمارے حکم سے، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر نیک کام کی وحی کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے نماز قائم کرنے کی وحی کی اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. آج جو ہمارا موضوع ہوگا اس عشرے میں، وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے اماموں کو کتنا پہچانتے ہیں، اور جو پہچاننے کا معیار ہے، جو ائمہ ہمارے چاہتے تھے، یا آگے بڑھ کے کہہ دوں جو اللہ ہم سے چاہتا تھا کہ ہم انہیں پہچانیں. کیا اب یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سینکڑوں سال سے، ہے نا، بلکہ آپ کہتے ہیں صدیوں سے ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ہم آج اور کل تو ایسا ہوا نہیں ہے کہ ہم کل 2-4 دن ہوا ہے ہم اہل بیت کو چاہنے لگے، نہیں، ہم تو صدیوں سے چاہ رہے ہیں. ہم صدیوں سے یہ مجلسیں کر رہے ہیں اور صدیوں سے اہل بیت کے دوستداروں میں پہچان ہے، بلکہ ہم اپنی آئیڈینٹی ہی اہل بیت کو قرار دیتے ہیں. ان سب کے باوجود کیا ہم نے وہ چیز حاصل کر لی ہے جو اللہ ہمیں ان اماموں کو بھیج کر حاصل کروانا چاہتا تھا؟ ٹھیک ہے، کیا ہم نے واقعاً ان کی وہ معرفت، وہ مقاصد حاصل کر لیے ہیں جو اللہ ہمیں
ان کے ذریعے سے مقاصد تک پہنچانا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. پھر اسی میں ایک بحث انشاءاللہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے کروں، وہ یہ کہ جو نہیں پہنچ سکے تو اس کے پیچھے راز کیا ہے. اگر نہیں پہنچ سکے، اگر پہنچ سکے تو واہ واہ، اور اگر نہیں پہنچ سکے تو کہاں ہم سے چوک ہو گئی، کہاں ہم سے کمی رہ گئی، کون سی رکاوٹیں تھیں جو ہمیں نہیں پہنچنے دیا انہوں نے. تو انشاءاللہ اس سے، اور یقین جانیں ایک ایسا زاویہ لانا چاہتا ہوں، ایک ایسا اینگل لانا چاہتا ہوں اس بحث کا، جو آپ اگر غور سے سنیں گے تو بہت ممکن ہے کہ اس مجلس سے وہ فیض حاصل کر سکیں جو اب تک نہیں کیا. ہم سب کی کام یہی ہے. اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور پھر اسی سوال سے میں اپنی بات. ہم معرفت کس کو کہتے ہیں؟ معرفت جو اللہ قرآن میں مثال کے طور پہ کہ معرفت. اب میں ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے، پھر یہی سوال پہ واپس آتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق. ہم عنقریب اپنے بندوں کو اپنی آیتیں دکھائیں گے. ہم عنقریب اپنے بندوں کو اپنی آیات دکھائیں گے. کیوں دکھائیں گے اور کہاں دکھائیں گے، یہ ایک سوال ہے نا. اللہ خود ہی وضاحت کرتا ہے کہ ہم عنقریب اپنی آیتوں کو آسمانوں میں بھی دکھائیں گے، فی الآفاق آسمان میں افق پہ دکھائیں گے، وفی انفسہم اور اے انسانوں تمہارے وجود میں بھی دکھائیں گے. تمہارے وجود میں بھی دکھائیں گے اور آفاق میں بھی دکھائیں گے. کس لیے؟ تاکہ تم جان سکو کہ حق کیا ہے، تاکہ تم پہچان سکو کہ وہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حق نہیں ہے. تو اب اس بڑے واضح پیغام ہے اس آیت کا کہ اللہ اپنی آیتوں کے ذریعے سے ہمیں معرفت دے گا، ہے نا، آیتوں کے ذریعے. اچھا آپ سے پوچھوں کہ آیت کا آپ کتنی آیتیں جانتے ہیں؟ میں نے کہا تھا سوال پلٹ کے لے آؤں گا آپ کے سامنے کہ آپ اور میں کتنی آیات کو جانتے ہیں. ہے نا سوال؟ دیکھیے خاموشی دو صورتوں میں ہوتی ہے انسان کی، یا آپ بڑے غور سے سن رہے ہو یا آرام سے سو رہے ہو. تو یہ صلوات تو آپ کے جاگنے کی دلیل مل گئی ہے مجھے. تو آپ سن رہے تھے، ہے نا، تو آپ سن رہے تو اس کا جواب بھی دے دیجئے کہ آپ کتنی آیتوں کو جانتے ہیں. ہے کوئی بولنے والا؟ کتنی آیتوں کو جانتے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ کہیں گے تو کہیں گے بھئی قرآن 6666 آیتوں کو ہم جانتے ہیں، ہے نا. یہ تو قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. آپ کہیں گے ان آیتوں کو ہم جانتے ہیں. میں کہوں گا اگر قرآن کی ایک آیت کو جان گئے تو آپ کی معرفت مل گئی. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ کو جاننا آیت کو جاننا نہیں ہے. یہ بات جانیے کہ قرآن کی ایک آیت کو الفاظ کو جاننا آیت نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں، اسی لیے آپ کو بڑی آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ قرآن رٹ رٹ کے تھک گئے، ایک آیت تک نہیں پہنچ سکے. آپ دیکھیے حتیٰ یہ تک کہ رٹ رٹ کے اندھے ہو گئے تو آنکھوں سے اندھے ہوئے ہی دل بھی اندھا ہو گیا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو یہ جو معیار ہے نا، آیت کو جاننے کا معیار کیا ہے پھر؟
اللہ کہہ رہا میں تمہیں معرفت دوں گا. کس کے ذریعے سے دوں گا؟ آیتوں کے ذریعے سے دوں گا. اب ایک مثال قرآن کے لیے آتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں اللہ آیت کس کو کہتا ہے. آیت اللہ کی نگاہوں میں ہے کیا؟ جناب عزیر، آپ جانتے ہیں یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اور عیسائی ابن اللہ، عیسیٰ ابن اللہ کہتے تھے. ہم کہتے تھے نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے نا. اب جناب عزیر کا ایک گاؤں سے گزر ہوا. جب جناب عزیر وہاں سے گزرے تو ایک منظر نے، ایک سین نے ان کے دماغ کی آپ کہتے ہیں بہت سوچ میں ڈال دیا. اور الفاظ بدل کے اگر کہوں، ایک نبی خدا کو حیرت میں ڈال دیا، تعجب میں پڑ گئے. کیا دیکھا؟ جو گھر ہے نا وہ زمین میں دھس گئے ہیں، اور جو زمین کا فیس ہونا چاہیے وہ زمین کی پشت ہو گئی ہے، اور جو پشت ہونا چاہیے وہ فیس پہ آ گئے. تو اگر آپ دیکھیے کہیں سے بھی گزر آپ کا ہو اور آپ دیکھیں کہ بھئی ایک جگہ زمین ہی الٹ گئی ہے، تو کوئی بھی سوچے گا بھئی، پوچھے گا یہ پورا کا پورا گاؤں ہی الٹ کیوں گیا، اور کوئی انسان بھی نظر نہیں آتے. آگے بڑھے تو دیکھا کہ سب کے سب مردہ ہڈیاں، اور وہ بھی اس طرح سے. دیکھیے ہڈیوں کو دیکھ کے آج تو جو لوگ ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں بھائی مرا یہ کیسے، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے نا. تو ان ہڈیوں کو جب دیکھا تو اور ان کو تعجب ہوا کہ ایک ساتھ اتنے سارے لوگوں کی ہڈیاں بکھری ہوئی، دفن تو کیا نہیں گیا انہیں. تو ان کے ذہن میں ایک سوال آیا. وہ سوال سنیے. سوال آیا کہ اے اللہ، کیسے تو ان مردوں کو زندہ کرے گا جن کی ہڈیاں اس طرح بوسیدہ ہو چکی، بکھر ہو چکی ہیں. اور یہ اب دیکھیے اللہ کو تو برداشت نہیں ہوتا، جبکہ اللہ حلیم ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی حلیم نہیں ہے. لیکن ایک نبی کے ذہن میں ایک تصور آیا کہ اے اللہ کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. جیسے ہی تصور آیا، قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، جس نبی کو یہ میرے مردہ زندہ کرنے کے اوپر جو ہے یقین نہ آئے، اس کے ذہن میں تصور آئے کہ میں کیسے زندہ کروں گا، تو میں اسی نبی کو مار دیتا ہوں. یہ قرآن کہتا ہے کہ ان کو مار دیا. کتنے دن تک؟ 100 سال تک. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے انہیں 100 سال کی موت عطا کی. اب سوال ہے ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر انہیں زندہ کیا اور سوال کیا. دیکھیے سوال کیا کہ بھئی کتنے دن تم مردہ رہے. اب اگر آپ سے پوچھے جائے نا کہ بھئی کتنا دن کوئی بھی آدمی جو مردہ رہتا ہے تو بہت ساری چیزیں انسان سچ نہیں بولتا ہے، ٹھیک ہے. اور تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ اے اللہ، ایک دن یا آدھا دن، بس میری موت کا جو پورا ٹائم تھا وہ 1 دن یا آدھا دن. اللہ نے کہا نہیں، تم تو 100 سال مردہ رہے ہو. تو آپ دیکھیے ایک مسئلہ، ایک بھی قرآن نے ایک بڑے مسئلے کا جواب دے دیا. وہ کیا ہے؟ لوگ بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ بھئی اللہ 1 دن میں سارے لوگوں کا کیسے حساب لے لے گا. تو جو اللہ انسان سوچتا ہے 1 دن، وہ 100 سال تک بڑھا سکتا ہے نا.
اچھا یہی آپ کبھی سوچئے، چلیے ایک دوسری دلیل بھی دیتا ہوں میں، تو جیسے ہی پوچھا اے اللہ، اللہ نے پوچھا کتنے دن مردہ رہے؟ کہ اللہ 1 دن یا آدھا دن. کہا کہ نہیں، تم جو ہے 100 سال مردہ رہے. فانظر، اے عزیر اپنے کھانے کو دیکھو، لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھو جو ساتھ میں لے کر چلے تھے، مسافرت کے لیے جا رہے تھے تو ساتھ میں کچھ کھانے کی چیز لے کے چلے تھے. اے عزیر انظر الی الطعام، اپنے کھانے کو دیکھو، لم یتسنہ، اس کی خوشبو بھی نہیں بدلی ہے. دیکھیے بڑا نزاکت والا آپ جملہ کہنا چاہتا ہوں. ایک انسان 100 سال مرا ہو، مرنے کی حالت میں رہا ہو، اور جو کھانا لایا ہو اس کی خوشبو بھی بدلی نہ ہو. آج آپ میں اور بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، ایک روز گرمی کا ہو اور ایک بیسٹ کھانا پکائیے اور 4 گھنٹے باہر رکھ دیجیے، جتنی دیر 4 گھنٹے میں اس کا مزہ بھی بدل جائے گا اور بو بھی بدل جائے گی، ہے نا، سڑ جائے گی نا. اب آپ کو ذہن کو ایک جگہ اور پہنچانا چاہتا ہوں اسی سے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے نا، بڑا واضح ہو گیا. جناب عزیر کو اللہ بتانا چاہتا تھا، اے عزیر اگر میں خدا چاہوں تو جو گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کھانا 4 گھنٹہ کھانا صحیح سلامت رہتا اس کے بعد نہیں رہتا ہے، تو اگر میں ایک تھوڑا سا اور بڑا 1 دن جو کھانا تمہارا فریش رہتا ہے، اگر میں چاہ لوں تو 100 سال تک اس کی خوشبو نہیں بدل سکتی ہے نا. تو اب ایک مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اما 1 دن میں سڑنے والی چیز جب اللہ چاہ لے تو اس کی خوشبو نہیں بدلتی، اگر اپنے اولیاء کو چاہ لے تو 100 سال کی عمر 1000 سال کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ اندازہ کریں، میں تو یہ خالی بیچ پہ آ گئی بات، تو میں مثال لانا چاہ رہا تھا. اب جب کا عزیر سمجھ میں آ گیا کیسے مردے کو زندہ کرتا ہوں، کہ اے اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. لیکن مجھے یہ پورا واقعہ سنانے کے پیچھے ایک مقصد تھا. جانتے ہیں کیا کہا؟ جب یہ بات مکمل ہو گئی تو کہا، اے عزیر تمہیں مردہ کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا میرا، تمہیں مارنے کا کوئی مقصد تھا ہی نہیں. مقصد یہ تھا کہ تمہیں موت دے کر انسانوں کے لیے آیت بنا سکوں. تو آپ جان گئے کہ مطلب کیا ہے؟ قرآن کی نگاہوں میں کیا ہو سکتا ہے آیت قرآن ہی نہیں ہے، قرآنی آیتیں ہی نہیں ہے. اگر ایک نبی بھی ایک ایسی زندگی پالے جس کو معجزانہ زندگی کہتے ہیں تو وہ نبی بھی آیت خدا بن جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اب یہاں تک جو میں لایا نا چاہتا معرفت، پھر معرفت کیا ہو گئی؟ معرفت یہ کہ ہم آیت خدا کو جانیں، ہے نا. اب یہاں تک میں یہ لایا کہ بھئی انسان بھی اللہ کی آیت ہوتا ہے نا. اب ایک سوال ہے کہ آپ خود آیت ہیں یا نہیں؟ دیکھیے میں نے آیت جو پڑھی تھی اسی لیے پڑھی تھی، سنوریہم آیاتنا، ہم انسانوں کو اپنی آیتیں دکھائیں گے. کہاں دکھائیں گے؟ خود انسانوں کے وجود میں بھی دکھائیں گے اور آسمانوں کے افق میں بھی دکھائیں گے، ہے نا. تو انسان خود بھی آیت خدا ہے. اب اگر اللہ کی معرفت چاہتا ہے تو کیا کرے؟ اسی لیے امام فرماتے تھے کہ تمہیں اللہ کی معرفت چاہیے نا تو اپنے آپ کو پہچان لو، اللہ کی معرفت تمہیں مل جائے گی. لیکن پریشانی کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے. ٹھیک ہے. اب میں ایک دوسری طرف یہی سے لانا چاہتا ہوں
آج ہم جانتے ہیں کہ آیت ہم سمجھتے ہیں معجزات کو. ہمارے ایک استاد تھے، کہتے تھے کھجور کے درخت میں اگر ٹی وی ایک نمودار ہو جائے، کہتے ارے بھائی کتنا بڑا معجزہ ہے نا. ایسا ہماری مینٹالٹی ہے، ہماری سوچ ہی ایسی ہے. اگر ہم اس طرح کی کوئی چیز دیکھیں کہ ارے یار بہت بڑا معجزہ ہو گیا، اور اگر وہی کھجور نکل آئے اس میں، تب کہیں گے کہ آئے گا معجزہ ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسی درخت ایک بیج کو تناور درخت میں بدلنا اور اس میں کھجور پیدا کرنا ہی خود معجزہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن پریشانی کیا ہے؟ ہماری مینٹالٹی یہ ہے کہ اب کھجور ہوگی تو ہمیں وہ معجزہ دکھائی نہیں دے گا. اب یہاں سے ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیے آج چونکہ میرا پہلی مجلس ہے تو میں چاہتا ہوں ہمارا ٹاپک جو ہے نا ایک دم آپ کے لیے کلیئر ہو. چلیے حدیث پڑھنے سے پہلے ایک اور آیت پڑھتا ہوں، اور وہ آیت قرآن کی ہے. جب اللہ کا رسول آیا تو رسول اللہ کو کتنے لوگ پہچانتے تھے؟ اب آپ دیکھیے تو تاریخی بات ہے نا. میں ایک آیت پڑھتا ہوں اسی میں، قرآن کی آیت. اللہ کہتا ہے میرا رسول جب آیا تو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودی اور عیسائی اس طرح انہیں پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانا جاتا ہے. اب آپ کبھی سوچئے کہ بھئی بچے ہیں، آپ کا بچہ آ جائے آپ کو شک ہوگا کہ یہ میرا بچہ ہے یا کسی اور کا؟ نہیں. دیکھیے یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں نا وہ تو غور کرنا، فکر چاہتی ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی جو میرے نبی کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں. اچھا اگر کوئی انسان کو اولاد کی طرح پہچانتا تو اولاد اگر کوئی بات کہہ رہی تو آپ ماننے سے منع کریں گے کہ بھئی دیکھو میرا بیٹا کہہ رہا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ میں اس کی بات نہیں مانوں گا، ہے نا. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس کو جانتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی شک کرتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ سب مانتے تھے لیکن رسول نہیں مانتے تھے. اب دیکھو آج یہ تاریخی بات ہے، یہ تاریخی بات ہے کہ اللہ کا رسول جب اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں میں تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت گارنٹی لے کر ایک ایسا قانون آیا ہوں، ایک ایسا دین جو گارنٹی فراہم کرے وہ لے کر آیا تمہیں کامیاب بنائے گا، لیکن آؤ اس قانون کو مانو. جانتے یہ کہنے سے پہلے کہ آؤ اس قانون کو مانو، میں کہا میں سچا ہوں یا نہیں؟ کہتے تھے آپ سچے ہیں. پھر کہتے تھے اللہ کا رسول پوچھتا تھا کہ میں امانت دار ہوں یا نہیں ہوں؟ کہ آپ امانت دار بھی. آیا میں آپ سے خود کچھ پوچھتے ہیں کہ بھئی آیا میں یہ کہوں تم سے کہ یہ جو پہاڑ ہے خانہ خدا کے سامنے، یہ خانہ خدا کے سامنے دو پہاڑ ہے جس کو کوہ ابو قبیس کہا جاتا تھا. یہ پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کی فوج حملہ کرنا چاہتی ہے. ایکسپٹ کرو گے؟ مانو گے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑی فوج انہیں حملہ کرنے کے لیے تمہارے اوپر تیار ہے، مانو گے؟ تو ان کا مانیں گے. کہا مان لو گے؟ کہا ہاں مان لیں گے. کہا کیوں مان لو گے؟ یہ بھی تو بتا دو کیوں مان لو گے؟ تو جواب میں انہوں نے کہا اس لیے مان لیں گے کہ اب تک ہم نے کبھی ذرہ برابر جھوٹ نہیں دیکھا. آپ کی زندگی میں کبھی جھوٹ ہم نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے آپ کہیں گے مان لیں گے. کہا تم نے تو فوج کو نہیں دیکھا ہے نا، پہاڑ کے پیچھے کھڑی ہے. کہا ہاں ہم نے نہیں دیکھا، اس کے باوجود مان لیں گے. کیا آپ سچ کہہ رہے؟ کہ اگر یہ ماننے کے تیار ہو تو میں کہہ رہا ہوں تم کو مجھے اللہ نے بھیجا ہے تو کیوں نہیں مان رہے ہو؟ دیکھو یہ تو کامن دلیل ہے نا انسان کی. بھائی تم اتنا ماننے کو تیار ہو، اب میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی تم جب اتنا مان لیے ہو تو یہ بھی مان لو کہ میں رسول ہوں. کہتے سب مانیں گے آپ کو، رسول نہیں مانیں گے.
اب ایک سوال ہے دیکھیے جو میرے لیے اور آپ کے لیے اور سب کے لیے ہے. وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ بھئی بچے کی طرح کوئی پہچانتا ہو تو کیوں نہیں مان رہا ہے نا؟ کیوں نہیں مان رہے؟ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ کیوں نہیں مانتے تھے یا کیوں ماننا نہیں چاہتے تھے. دونوں باتیں آپ کہہ سکتے ہیں، کیوں نہیں مانتے تھے یا کیوں ماننا نہیں چاہتے تھے. آج اسی طرح آپ امام حسین کو دیکھ لیجیے، کربلا میں دیکھ لیجیے. کربلا میں یہ سامنے سے کہتے تھے، دشمن کی فوج کہتی تھی، یزیدی کہتے تھے، یہ یزیدی کہتے تھے ہم آپ کو پہچانتے ہیں. حتیٰ کہتے تھے کہ آپ زہرا کے لال ہو، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر امام کے پیچھے کھڑے کیوں نہیں رہے؟ ہے نا بھئی، اب تو امام کو پہچان لیا ہے، تم نے جانتے ہو امام حسین کون ہے، تو امام حسین کو پہچانتے ہو تو پھر کیوں ان کی امامت کو نہیں مانتے ہو؟ ہے نا ایک سوال، یہ بھی ایک سوال ہے نا. تو سب سے بڑا سوال ہے کہ بھئی ہم اماموں کو پہچانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی پہچانتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیا کریں گے؟ ایک بڑا بہت ہمارے جو پرانے عالم گزرے ہیں، غلام عسکری صاحب، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، کہتے تھے رسول اور امام دونوں کی مانیں گے دونوں کو، لیکن دونوں کی نہیں مانیں گے. ہم تو دونوں کو جانتے ہیں لیکن مانیں گے دونوں کی نہیں مانیں گے. دونوں کو مانیں گے، دونوں کی نہیں مانیں گے. آج ہمارا بھی یہ حال، ہم کہیں گے امام حسین کو مانیں گے، امام حسین کی نہیں مانیں گے. امام زمانہ کو مانیں گے لیکن امام زمانہ کی نہیں مانیں گے. اب میں نے کہا کہ میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. آج دنیا میں جانتے ہیں بحث خالی دو چیزوں کی ہے. ذرا غور سے سنیے گا یہاں سے، تاکہ یہ جو پیغام میں اس اشرے میں دینا چاہتا ہوں اس سے آپ کا ذہن قریب ہو جائے. دنیا میں دو ہی چیز ہے، توحید اور شرک. سنیے گا، دنیا میں صرف دو چیز ہے، توحید اور شرک. تیسری چیز کوئی ہے ہی چیز نہیں. دنیا میں کوئی اور چیز تیسری نہیں ہے. توحید کیا ہے؟ ہم کہیں گے اللہ کو ایک ماننا، ہے نا، اللہ کو ایک ہی ماننا، یہ توحید ہے. اور شرک کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کی حکومت میں، اس کی جو ہے کائنات میں پارٹنر بنا دینا، جس کو کہتے ہیں شرک، ہے نا. اب حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. یہ حدیث بھی امام مولا حسین علیہ السلام کی ہے. امام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ خلق اللہ عز وجل عبادہم، اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا. کس لیے؟ لیعرفوہ، تاکہ اس کو پہچانے. ٹھیک ہے، اچھا اتنی بات کہہ دیتے کہ اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے تو ایک مقصد کیا ہے؟ اس کو پہچاننا. اچھا پہچانیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ بھی تو بتائیے. پہچانے تو خود ہی آگے کہتے ہیں، اسی حدیث میں ہے وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب پہچان لیں گے تو عبادت کریں گے. اور اچھا عبادت کریں گے تو کیا ہوگا؟ چلیے بھئی، معرفت کے بعد عبادت کر لیں گے، ہوگا کیا؟ یہ بہت، میں اس پہ شاید آئندہ بات کروں گا. یہ جو ہے اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِذَا عَبَدُوهُ، جب وہ بندے معرفت کے ساتھ عبادت کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ عجب ہے جملہ روایت کا، یستغنوا عن عبادت غیرہ، وہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ کی عبادت سے بقیہ کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے. وہ ہر بندے سے آزاد ہو جائیں گے. اللہ کی عبادت انہیں اتنا بلند بنا دے گی کہ کیا ہوگا؟ پھر انہیں کسی انسان کی، اچھا ایک جملہ کہہ دوں اور آ جاتا ہوں میں ادھر،
کہ آپ دیکھیے یہ کتنی عجیب حدیث ہے. اگر آپ خود سپر پاور سے جا کے مل جائیں تو کوئی سپر پاور آپ کو جھکا سکتا ہے؟ امام حسین یہی کہہ رہے ہیں جب یہ بندہ معرفت کے ساتھ عبادت کرے گا تو اللہ اس کو سپر پاور بنا دے گا، اور جو خود سپر پاور ہوگا وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اچھا اتنی بات تو دیکھیے کہ امام کہہ رہے کہ جو تم کیا ہو جاؤ گے، بے نیاز ہو جاؤ گے. اب سوال تو یہی ہے، میں نے کہا سب سے بڑا سوال ہے، ہم اتنے سالوں سے اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کیا بے نیاز ہو گئے؟ ہمیں تو ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں ایک دوسروں کے سامنے کھڑے ہوئے. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا یہ اگر امام کہہ دیتے تھے کہ نتیجہ جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم کہتے بھائی شاید ہماری کمی رہے گی. امام کہتے نہیں، تمہارے نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں. جب تم عبادت کرو گے تو اللہ تمہیں اتنا سپر پاور بنا ہی دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اتنا ہی ہوگا. اچھا شاید دنیا سوچتی کہ یہ خالی باتیں ہیں، لیکن امام حسین نے کربلا میں آ کے بتایا جو اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے وہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتا. ٹھیک ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو گئی، حسین کو نہیں جھکا سکتا، ہے نا؟ یہ خود ایک دلیل ہے. کس وقت جب امام نے یہ جملہ کہا نا تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، ایک بندہ کھڑا ہو گیا. اس سے کہا مولا میں آج اللہ کی معرفت چاہتا ہوں، مجھے مل ہی جائے. اے مولا آپ نے جو ابھی بتایا حدیث، وہ حدیث میں نے سن لیا، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آج بتائیے کہ میں اللہ کی معرفت لے کر جاؤں. میں کہوں گا دیکھو کتنے اچھا انسان تھا کہ ہمیں سوال بھی کیا تو ایسا سوال کیا جس طرح کے سوال کرنے والوں کی تلاش مولا کو ہے. یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، ایسے ہی سوال کرنے والے امام کو چاہیے. ایسے سوال کرنے والے نہیں چاہیے جیسے ہمارے مولا کے زمانے میں تھے، اے علی بتائیے ہمارے سر میں بال کتنے ہیں. بھیا آپ بال لان کے کیا کرو گے؟ نہیں، آج یہی حال تھوڑا ماڈرن ہو کے ہمارے اندر بھی آ گیا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا شکل و صورت بدل گئی ہے، اور بقیہ تو آپ سوال وہی ہے. اب ایک مثال میں دے دوں، آج دیکھیے ہم مجلسوں میں آتے ہیں تو بہت سارے بچے مثلا اس طرح کے بوڑھے لوگ سوال کریں، جناب علی اکبر کی عمر کیا تھی؟ ارے یار کچھ بھی تھی، اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ میں کہا 18 سال تھی، 25 سال تھی، 19، جو تمہارا ذہن. تم کیوں یہ نہیں پوچھتے کہ اللہ نے علی اکبر کو علی اکبر کیوں بنایا؟ آج آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ ہمارے آقا باب الحوائج کو عباس کیوں اللہ نے بنایا؟ اور اس سے بڑا سوال کیجئے آپ کہ جس کے بیٹے حسن حسین ہوں اس کو اس علی کو عباس کی تلاش کیوں ہے؟ واقعی کبھی سوچے کہ جس کے پاس امام حسن اور امام حسین کے جیسا بیٹا ہو اس کو کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے شہید تو سبھی کربلا میں ہوئے نا. کون شہید نہیں ہوا؟ جناب علی اکبر شہید ہوئے، اس کتنا سب تو 72 شہید ہم مناتے ہی ہیں. تو ان 72 میں عباس کوئی کیوں نہیں ہوا؟ امام کو چھوڑ دی تو بتائیے، ہے نا ایک سوال کیوں نہیں ہوا؟ بس آیت آنا چاہتا ہوں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بڑی وضاحت نہیں کروں گا اس کے اوپر. دیکھیے اللہ جو ہے، یہ روایت کا پہلے جملہ سنا دو پھر یہ بتاتا ہوں. جب اس نے یہ سوال کیا نا کہ مولا آج اگر مجھے اللہ کی معرفت چاہیے تو اس معرفت کو کیسے پاؤں؟
کیسے حاصل کروں؟ جانتے جواب کیا دیا؟ فرمایا اگر تم آج کے زمانے میں اللہ کی معرفت چاہتے ہو تو اپنے امام کو پہچان لو، اللہ کی معرفت مل جائے گی۔ اب دیکھیے اب کبھی آپ سوچئے، امام حسین فرماتے ہیں جب اسے سوال کیا کہ مولا آج میں اللہ کی معرفت چاہتا ہوں حاصل کرنا تو کیا کروں؟ کہا ہر زمانے میں اللہ کی معرفت یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچان لے۔ اب یہ واقعاً بڑا سوال ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ سوال آپ کبھی کیجئے کہ امام میں کیا ہے کہ ہم امام کو دیکھ کر اللہ تک پہنچ جائیں گے، ہے نا؟ چلیے میں ایک مثال لے آتا ہوں اور اسی پہ آج یہیں بات روکتا ہوں۔ بات ہوگی توحید و شرک کی بعد میں، اور یہیں ایک بات آپ سے کہہ دوں، آج یہی معرفت نہ ہونے کی بنا پر کیا ہو رہا ہے نا، ہمارے شیعہ علماء، شیعہ ذاکرین اسی منبر پہ آتے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ ہم کہہ دیں گے اہل بیت کے لیے تو شرک ہو جائے گا، اگر ہم یہ کہہ دیں گے تو غلو ہو جائے گا، اگر ہم یہ کہہ دیں گے تو ہم باہر نکل جائیں گے، مسلمان نہیں رہ جائیں گے۔ ایک بار پہچان تو لو۔ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ امام کو پہچانو گے اللہ کی معرفت تمہیں آ جائے گی۔ پہلے یہ تو پہچانو اب تمہارا امام کیا ہے، تاکہ تم اس کو پہچان کر یہ جو امام کہہ رہے ہیں کہ تم نے امام کو پہچانا یعنی خدا کو پہچانا، ان دونوں کی معرفت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ اگر الگ کرنا بھی چاہو تو الگ نہیں ہے نا؟ یہ اتنی بات آپ تک آ گئی۔ اب آنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی سوچئے کہ اے اللہ سب شہید کربلا میں ہوئے لیکن باب الحوائج کیوں نہیں کوئی ہوا؟ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سیدھا سا جواب ہمارے اماموں نے خود دیا ہے اس کا۔ چھٹے امام فرماتے تھے خدا کی قسم میرے چچا جب قیامت کے میدان میں آئیں گے تو ان کا درجہ دیکھ کر ہر نبی رش کر رہا ہوگا، اے کاش ہم ایسے رتبے میں فائز ہوتے۔ ٹھیک ہے، آپ پوچھئے کیا تھی تو جواب ایک سنٹنس میں یہ ہے کہ اللہ جب امام بناتا ہے نا کسی کو تو کہتا ہے دیکھو اس امام کی اطاعت کرنے والا کوئی ہو نہیں سکتا سوائے عباس کے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا باب الحوائج کا مرتبہ، اللہ نے کربلا میں جہاں امامت کا جلوہ دکھایا وہیں یہ دکھایا کہ امام کی اطاعت کرنے میں عباس سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ مرتبہ جو معرفت کا ہے۔ اب اگر آپ امام کی معرفت چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ چلیے میں ایک روایت سناتا ہوں تاکہ تھوڑی سی ایک جھلک آپ کی اس معرفت کی آئے۔ قرآن آپ نے پڑھائی ہے، 15واں پارہ پڑھی ہے۔ سبحان الذی سخر، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی۔ پھر آگے کیا ہے پورے آدمی پڑھتا، اللہ کی ذات بابرکت ہے جو اپنے بندے کو لے گئے۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِهِ، تاکہ وہ اپنی آیتیں دکھا دے۔ دیکھیے اور ابھی کچھ آیتیں دکھا دے۔ اللہ اپنے رسول کو لے کے کہاں جا رہا ہے؟ معراج پر۔ کیوں لے جا رہا ہے؟ خود ہی کہہ رہا ہے تاکہ میں اپنے رسول کو آیت دکھا سکوں۔ تو اے اللہ میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو محمود تھا اور صرف محمد تھا۔ پڑھا یا نہیں سنا؟ آپ نے سنا یا نہیں؟ اے اللہ جب کائنات پیدا نہیں ہوئی تھی تو خود کہہ رہا ہے کہ اے میں محمود ہوں تو میں نے محمد کو پیدا کیا۔ تو اے اللہ جس کے سامنے سب بنا ہو اس کو کیا دکھانا چاہتا ہے؟ دیکھو اچھا آپ ابھی دیکھیے یہی مسجد یہ امام باڑے میں آئے ہیں اور آپ کو جعفر بھائی کہیں آئیے امام باڑہ دکھا دوں تو آپ کیا کہیں گے؟
کہ جعفر بھائی مجھے دکھانا چاہتا ہوں، میں روز آتا ہوں، ایک ایک اینٹ کو جانتا ہوں، ایک ایک دروازے کو جانتا ہوں، ایک ایک کھڑکی کو جانتا ہوں، آپ مجھے دکھانے آئے ہو، ہے نا؟ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یہاں. لیکن میں یہ جسارت تو نہیں کر سکتا ہوں کہ اللہ اے اللہ تیری شان بھی ایسی ہے، تو دکھانا چاہتا ہے. تو اب واقعی آپ کو یہ سوچنا ہے کہ نہیں بھئی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے حبیب کو لے گیا تاکہ اپنی بعض نشانی دکھا دوں. اے اللہ جس کے سامنے کائنات پیدا ہوئی ہے اس کو تو اپنی نشانی دکھانا چاہتا ہے. اچھا کہاں لے گیا یہ بھی بتا رہا ہے. کہاں لے گیا اتنا بلند لے گیا کہ جبریل کو کہنا پڑا اے اللہ کے رسول آگے آپ بڑھیے، اب میں نہیں جا سکتا ہوں، ہے نا؟ اب آگے میں نہیں جا سکتا ہوں، آپ جائیے. تو پوچھا اے بھائی جبریل یہاں پر تنہا چھوڑ رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول میری لمٹ ختم ہو گئی ہے، اب آپ کی لمٹ ہے کہ آگے جائیے، ہے نا؟ اتنا بڑا مرتبہ ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ بھئی وہاں جہاں فرشتوں کے قدم رک جائیں، عالم ملکوت سے بھی باہر نکل گئے، ہے نا؟ اب جب وہاں ملکوت سے باہر نکل رسول اللہ پہنچ گئے، کیا دکھایا؟ دکھایا کیا؟ ہے نا ایک سوال، دکھایا کیا؟ تو اب ایک دوسرا اسی جگہ سے آپ کو جواب دینا. دیکھیے ایک اللہ کا کام ہے، آپ یہ مت سوچئے گا کہ اللہ واقعاً ان کو جب کہہ رہا ہے کہ میں دکھاؤں گا تو نہیں دکھائے گا. نہیں بھائی، ہم دنیا میں کسی کے لیے تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ کہے کہ میں دکھاؤں گا اور کچھ نہ دکھائے کہہ رہے یار ان کی طاقت کیا ہے، کیا دکھائیں گے. لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول کو لے گیا اپنے بندے کو اور اپنی آیتیں دکھاؤں گا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نہ دکھائے. تو اب ایک سوال ہے دکھایا کیا؟ میں آنا چاہتا ہوں، دیکھیے میں نے یہ جو کہا ہے نا آپ سے، یہ معرفت امام ہوتا کیا ہے یہ پہچان. اب تاریخ کہتی ہے، حدیثیں کہتی ہے وہاں لے گیا جب خدا تو وہاں 2 بندے تھے اور تیسرا خدا تھا. 2 بندے تھے اور تیسرا خدا تھا. اب جب دکھایا تو رسول سے پوچھا آپ میری آیت دیکھ کر خوش ہوئے یا نہیں؟ اللہ کا رسول کہتا ہے اے اللہ یہاں آ کر ان کو دیکھ کر وہ خوشی ملی جو کبھی ملی ہی نہیں تھی. یہ بھی تو کیا مل گیا کہ بھئی آپ کو جواب نیچے جب آیا رسول اللہ نے دیا. اس کی ایک مثال بھی ہے. پوچھا کہ اے علی کل رات تم مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے. یہ حدیث کا جملہ ہے. اے علی تم ہم سے پہلے پہنچ گئے. کہ اللہ کے رسول آپ نے کیا دیکھا؟ کہا وہ ہاتھ دیکھا جس میں یہ انگوٹھی ہے. اب آپ ایک حدیث سن لیجئے. جب زمین پر آیا ہے تو عجب حدیث امام نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم ما من آیت للہ، اللہ کی کوئی آیت مجھ سے بڑی نہیں ہے. یہ کس نے بنایا؟ ہمارا مولا اللہ نے فرمایا. کہا خدا کی قسم اس کائنات میں اللہ کی آیت مجھ سے بڑی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اب یہی ایک بات آپ کے ذہن میں نہ آئے تو میں سوال کو جواب پہلے سے دیتا ہوں. کوئی یہ نہ سوچے کہ رسول اللہ تو پہلے سے ہے. کہا رسول اللہ نے خود کہہ دیا میں اور علی ایک ہی نور سے ہے. تو یہ بات ہی ختم ہو گئی. اب ایک سوال ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں معرفت دوں گا اپنی آیتوں کو دکھا کر. میں تمہیں اپنی معرفت دوں گا کیسے؟ آیتوں کو دکھا کر. امام کہتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں اللہ کی معرفت یہ ہے کہ اپنے امام کو پہچان لو، ہے نا. اب یہیں سے اور آ جاؤں ایک جملہ، ایک مثال دینا چاہتا ہوں اور اسی پہ سمیٹ لیتا ہوں. بات ختم ہو گئی آج کی. انشاءاللہ بات کل ہوگی کہ شرک اور توحید ہوتا کیا ہے، آپ جانیے تو صحیح. پہلے یہ جو ہے فرشتہ جناب جبریل کتنی بار آئے اہل بیت کے گھر میں؟
ایک سوال ہے، اور آپ دیکھیے، آپ لوگ اس لیے یہ سوال پوچھنے کی ہمت ہوتی ہے، ایک ایسے مجموعے میں نہیں پوچھ سکتے جو پہلی بار اہل بیت کا نام سن رہے ہیں. یہ تو جو روز سنتا ہے اس کے لیے سوال ہو رہا ہے کہ بھائی آپ بتائیے ذرا کہ بھائی کتنی بار دیکھ. بس اتنا ہی کافی کہہ دینا، جس کے گھر کی چکی چلانے جبریل آتے ہوں ان کو اہل بیت کا گھر پہچاننے میں تھوڑی کوئی دشواری ہے. وہ ایک ایک بچے کو پہچانتے ہیں جنہوں نے امام حسین کو گودیوں میں کھلایا ہو. ٹھیک ہے، وہ تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہیں پہچانے، ہے نا. لیکن اب ایک سوال آپ سے کر دیتا ہوں، جب چادر میں یہ پنجتن آئے تو جبریل نے پوچھا کیوں کہ اس کے اندر کون ہے؟ بھائی ایک سوال ہے کہ نہیں پوچھا، کیوں پوچھا کہ اے اللہ کون من تحت الکسا، اس چادر میں ہے کون؟ تو میں جسارت ہوگی، اللہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ ناٹک کر رہے ہو؟ جس گھر میں صبح شام جاتے ہو، جن کی ایک ایک شخصیت سے تم واقف ہو، اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کون ہے نا ایک سوال. سوال غلط تھا یا صحیح تھا؟ اب آپ ہی بتا دیے صحیح تھا یا غلط تھا. دیکھو آپ بھی خاموش سے تقیہ کر لیتے ہو. بھائی ایسے وقت میں تقیہ نہیں ہوتا، یہاں تو پوچھ رہا ہوں. تو بتاؤ آخر صحیح سوال ہے یا غلط؟ صحیح ہے. اچھا اگر صحیح ہے تو بتائیے جاہل تھے جبریل؟ تو ایک طرف سے کہہ رہے ہو سوال صحیح ہے اور جبریل جاہل بھی نہیں ہے، تب کیسے سوال صحیح ہو سکتا ہے؟ دیکھو احترام اپنی جگہ پہ، نو ڈاؤٹ، سید الملائکہ اس کی کوئی مجھے، لیکن سوال تو سوال ہے نا. تو اب اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ جبریل یہ کیا بکواس کر رہے ہو، تم تو اسی گھر میں جاتے ہو دن بھر، لیکن اللہ نے نہیں کہا. جیسے ہی پوچھا کون ہے، جواب دیا ہم فاطمہ. فاطمہ ہے، فاطمہ و بوہا و بالوہا و بنوہا، ہے نا. اور اس کے ساتھ یہ بھی جوڑ دیا ہے جبریل یہ تحت کے ساتھ جو ہیں ان کے صدقے میں کائنات پیدا کیا ہے. تو اب اس کا ایک ہی جواب ہے. جناب جبریل نے جب عالم ملکوت سے اس دنیا میں جھانکا تو تاریخ عجب جملہ لکھتی ہے، اس چادر سے ایسا نور ساتے تھا جو جبریل کی آنکھوں کو چدیا رہا تھا. اب سمجھ نہیں پا رہے تھے، واقعی نہیں سمجھ پا رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اب تک عالم ملک میں اہل بیت کو دیکھا تھا. جب عالم ملکوت سے دیکھا تو پتا چلا یہ جو دکھتے ہیں وہ کچھ اور ہیں، وہ نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں. اب جب ایسی صورت ہے، یہی حال تھا اللہ کا. اے میرے حبیب تم نے علی کو ہزاروں بار دیکھا، لیکن آؤ اب میں تمہیں علی کا ایک ایسا جلوہ دکھاتا ہوں جس جلوے کو دیکھ کر تم بھی خوش ہو جاؤ گے. یہ ہے معیار. اب اگر معرفت چاہیے تو کیسے؟ اپنے امام کو پہچان لو. اب میں آنا چاہتا ہوں 10 صفت قرآن نے امام کی بتائی، 10 صفت. دھیرے دھیرے اس اشرے میں 10 تو نہیں پڑھ سکوں گا کیونکہ اس کے ساتھ مجھے موانع پڑھنا ہے. اس معرفت کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ تو جو بھی ہو سکا. ویسے بھی یہ بھی ایک پیغام کہہ سکتے ہیں آپ کہ اب اس سال کچھ کم پڑھوں گا تو کہیں گے اچھا اگلی سال مول صاحب سے پڑھوا لیں گے، پورا ہو جائے گا. یہ بھی مقصد نہیں ہے، وہ شاید پہنچ نہیں سکوں گا. اتنی عجیب بحثیں ہیں یہ کہ ہر بات جب تک وضاحت نہیں ہوگی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی. تو آپ دیکھیے امام وہ ہے جو انسان کو اگر اللہ کی معرفت چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ کون ہے؟ امام. کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے خدا کی معرفت کا. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیے یہ جو ہم مجلسیں کرتے ہیں نا، کربلا میں 72 کیوں پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے خدا کو امام کے ذریعے سے پہچانا. اسی پہچان کا نتیجہ تھا، کہتے تھے اے اللہ، اے میرے مولا،
یہ زندگی تو ایک بار ملی ہے، اگر اللہ اس ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے باوجود واپس زندہ کرے تو کیا کریں گے؟ اے میرے آقا پھر سے آپ کی قدموں پہ جان نچھاور کر دیں۔ آپ کبھی سوچئے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ انسان جو ہے تلواروں اور نیزوں کا اور تیروں کا سامنا کرے اور جب گرے تو کہے مولا تمہارا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ یہ واقعی کوئی معمولی بات نہیں ہے، آج یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ مقتل کا یہ جملہ، آج ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ امام تڑپ گئے یہ جملہ خالی سن کے۔ ایک لاش پر امام اپنے صحابی کی لاش تھی، صحابی کی لاش پر پہنچے اور آخری سانس لے رہا ہے، اپنی جان اپنے مولا کے قدموں میں نچھاور کی، سارے صحابی کھڑے ہوئے ہیں اور ایک صحابی نے کہا اے اللہ کی بارگاہ میں جانے والے، وصیت کرنا اچھا کام ہے، وصیت کرنا مستحب ہے، کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو تو کرو، اس بات کے یقین کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی آ رہا ہوں تمہارے ساتھ، لیکن اگر وصیت کرنا چاہتے ہو تو کہہ دو تاکہ اللہ کی سنت تو پوری ہو، تمہیں ثواب مل جائے گا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس کربلا میں اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اس کی بیوی اور بچے بھی تھے وہاں، لیکن اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اٹھایا اور اشارہ کیا اے حبیب میری وصیت امام کو تنہا نہ چھوڑ دینا، امام کو اکیلے نہ رہنے دینا، جب تک جان ہے اس وقت تک امام کو تنہا نہ چھوڑنا۔ تاریخ کہتی ہے وہ جو حبیب تھے نا تڑپ گئے، کہا کیا کہہ رہے ہو، میں آیا ہی ہوں اپنے آقا کے لیے لیکن تمہاری اس قربانی کو سلام۔ اتنے میں نے کہا روایت کا جملہ میں نے جو دیکھا، اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ اپنے کمر میں تلوار باندھے ہوئے مقتل کی طرف دوڑنا شروع کرتا ہے، تو اصحاب کی نظر پڑی تو امام حسین نے کہا بھیا عباس اس بچے کو اٹھا کے لیا، یہ بچہ کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے بھیا اتنا سا بچہ اور تلوار کمر میں باندھے ہوئے اور کہاں جا رہے، جا کو لیا دیکھے تو صحیح کس کا بچہ ہے۔ وہ آقا گئے، اس کو گود میں اٹھایا اور امام کے پاس لے آئے۔ جب امام کے پاس لائے تو امام نے پوچھا بیٹا کس کی اولاد ہو؟ آج ایک عجب، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مولا کو جتنا تڑپایا اس جملے نے نا، اتنا شاید کسی شہادت نے نہ تڑپایا۔ جیسے ہی کہا کہ مولا نے پوچھا کہ بیٹا تم کس کے بیٹے ہو، امام کہتے، راوی کہتا ہے اس بچے نے اس لاش کو گھور کے دیکھا، کہا اے میرے آقا اسی مرد مجاہد کا بیٹا ہوں جس کی لاش آپ کے سامنے۔ جانتے ہیں یہ دیکھا، امام نے یہ جملہ کہا، امام سے جب اس نے یہ جملہ کہا تو روایت کہتی ہے امام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، فرمایا بیٹا تیری ماں کے لیے تیرا باپ ہی، تیری باپ کی قربانی ہی کافی ہے، اے میرے لال اس کے غم کے لیے اتنا ہی کافی کہ تیرا باپ مارا گیا، تمہاری طرف سے ہماری جہاد ہمارے لیے کافی ہے قربانی، خیموں میں پلٹ جاؤ۔ عجب ہے روایت، اسی وقت تیرے خیمے سے آواز آئی مولا ایک بیوہ کی قربانی ہے، اسوں نے اپنی طرف سے جان دی ہے، یہ میرا بچہ میری طرف سے ہے میرے آقا، اس کو قبول فرما لیجئے، اس کو ریجیکٹ نہ کیجئے، اسے واپس نہ کیجئے۔ میں یہیں سے ایک جملہ کہتا ہوں، سلام ہو ان ماؤں پر جنہوں نے اپنی اولاد کو کربلا میں بھیجا اور ان کی لاشیں امام اٹھا کر لیا ہے۔ اور باب اعظم بس دو جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اندازہ کریں ایک ماں یہ تھی، ایک ماں رباب بھی ہے، تاریخ لکھتی ہے یہی اسیروں کا قافلہ جب کربلا سے شام پہنچا تو تاریخ جب منظر لکھتی ہے ایسے قید خانے میں رکھا گیا
جہاں رات کی اوس روکنے والی کوئی چیز نہ تھی، نہ زمین پر فرش تھا، اہل بیت تھے اور سورج کی تپش تھی۔ ہر روز شام ہوتی تھی، ایک ننھی سی بچی ماں کے پاس کبھی آتی تھی، کبھی بھائی کے پاس جاتی تھی، بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اے بھیا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ بہن کو جواب دیتے تھے، بہن یہ شام ہوتے ہوتے اپنے گھر کو جا رہے ہیں۔ کبھی ماں سے ننھی سی آواز میں پوچھتی تھی، اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ کہا اماں ہم کب گھر پہ جائیں گے؟ اور واہ ایسا اب ایک جملہ سن لیجئے، ایک وقت آیا دکھیاری ماں قبر پر بیٹھ کے کہہ رہی تھی، اے میری نور نظر اٹھو، ارے روز پوچھتی تھی نا ہم گھر کب جائیں گے، سکینہ اٹھو ہم گھر جا رہے ہیں، اے بیٹا کیا تم ہمارے ساتھ مدینہ نہ چلو؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ مومنین جہاں بھی ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو ظالموں کے نرغے میں ہیں اللہ انہیں ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا ماتم حسین۔